بہار کا موسم تھا، پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس لیے بازاروں میں رونق لگی ہوئی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ خالد بن ولید اداس اور سوچوں میں گم تھے۔ شہر میں منعقد ہونے والی تمام تر جنگی کھیلوں سے لا تعلق تھے، جن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آپ کی سوچ کا محور دین اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت تھی کہ کافروں نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا اور شکست کا سامنا کیا۔ حالانکہ کافروں کی تعداد اور جنگی ساز و سامان بھی مسلمانوں سے زیادہ تھا۔ کبھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب صرف معمولی ہتھیاروں اور صرف 313 مسلمانوں نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست کا مزہ چکھایا۔ اور کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جان نثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی۔ ان باتوں نے آپ کو حیران کر دیا تھا اور اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ضرور ہے۔ اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا اور معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ مکہ میں عمرہ کے لیے تشریف لائے۔ لیکن اگر خالد بن ولید مسلمانوں کی آمد کو نہ دیکھ سکے اور مکہ سے نکل گئے، جب آپ کے بھائی کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے نام ایک خط جاری کیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ خط کو پڑھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ افسوس ہے آپ اس قدر اسلام سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ آپ جیسے عقل مند آدمی کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ میرے بھائی، جہالت کے اندھیروں سے نکل کر حق کی روشنی میں آ جاؤ۔ 31 مئی 628 ہجری کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس دن عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا۔